اے صاحبان ایمان قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے تمام مومن مومنات کے لیے، اور اس میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ اپنے کو بچا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے عابد دیکھے ہوں گے کہ بڑے عابد ہیں اور روز قرآن مجید پڑھتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اولاد آوارہ ہوتی ہے۔ اولاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کا راستہ کدھر ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم جنت میں آ جاؤ اور اولاد جہنم میں رہے۔ میرا مقصد یہ ہے قو انفسکم، تمہارا کمال ایمان یہ ہے کہ اپنے کو بھی بچا لو، اپنی اولاد کو بھی بچا لو، ورنہ پھر یہ اولاد کے ساتھ جو محبت ہے یہ دکھاوا ہے، محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے آپ یہ بتائیے دنیا کی ہر عیش آپ اپنے بیٹے کو دلانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ جو ماشاءاللہ یہاں دبئی میں شارجہ میں کمانے کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ کے اہل و عیال کی اچھی زندگی گزرے، لیکن یہ چاہے جتنی اچھی ہو اس کی ایک مقدار معین ہے۔ یہ چاہے جتنی بھی اچھی، کتنے سال جیے گا آپ کا بیٹا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال، مگر ایک نہ ایک دن تو جانا یا نہیں جانا ہے۔ تو وہ باپ، آپ خود بتائیے وہ کتنا بہترین باپ ہے جو اپنے بچے کے لیے 100 سال تک کے لیے تو راحت کا انتظام کرے، اور وہ جہاں پر جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے آرام کی، نہ عیش کی حد ہے نہ آرام کی حد ہے، اور جہاں دائمی زندگی ملنے والی ہے، اور جہاں پہ کوئی بچے کو نقصان بھی پہنچنے والا نہیں ہے، تو آسان الفاظ میں اس باپ کو شریعت میں نیک باپ نہیں کہا جاتا جو دنیا کے عذاب سے تو بچا لے، آخرت کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ بات سمجھ گئے؟ خود بتائیے آپ کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں دبئی اور شارجہ میں؟ اپنے بچوں کے کمانے کے لیے، تاکہ روزی کمائیں، ہمارا بچہ بھیک نہ مانگے، ہمارا بچہ کسی سے سوال نہ کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے، آپ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، یہ خالی روزی کمانا نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں، اور جتنا ثواب آپ کو نماز و روزے میں ملے گا اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ دین اسلام کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجدوں میں لگانا چاہتا ہے، بس دن رات اللہ اللہ آپ کرتے رہیے اور کچھ نہ کیجیے۔ یہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیے آپ۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی مستقل مسجد میں بیٹھا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، اور اللہ کی اس پہ لعنتیں ہو رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کا انتظام نہیں کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، مجھے تیری ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے، مجھے وہ عبادت چاہیے۔ عبادت مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے میرے آرڈر کے ماننے کا، میرے حکم کے ماننے کا۔ اگر میرا حکم نماز کا ہو تو نماز پڑھو، روزی کمانے کا ہے تو روزی کماؤ۔ تو یہ جو آپ آئے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے یہاں کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے تاکہ ان کی اچھی زندگی گزرے، یہ واقعاً بڑے ثواب کا کام ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ لیکن وہ اولاد جسے دین نہیں سکھایا آپ نے، تو آپ کی گردن کے اوپر یہ ایک بار ہے، اور اس ماں باپ کا بڑا سخت حساب ہوگا کہ جس نے دنیاوی تعلیم تو بیٹے کو دی اور آخرت کی تعلیم سے نہیں نوازا ہے۔ واجب ہے آپ کے اوپر کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، دین کی تعلیم دیجئے، مذہب کی تعلیم دیجئے، قرآن کی۔
اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا بچہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا جنت میں. تو دنیاوی راحت کو خالی نہیں دیکھنا ہے، آخرت کی راحت کو بھی دیکھنا ہے. اسی لیے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. ایسا نہیں ہے کہ خود تو مسجدوں میں آ گئے، بیٹے کو راستہ بھی نہیں بتایا، خود تو بڑی اچھی اچھی کتابیں پڑھ لی دین کی، بچے کو کوئی ایسی زبان ہی نہ سکھائی جس میں کتاب ہوتی. تو جس طرح آپ کے اوپر خود اپنے کو بچانا واجب ہے، اسی طرح آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بھی آپ بچائیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. ایک چیز جو دین پہ عمل کرنا وہ بچائے گی. دوسری چیز، جن قائدین کو، جن رہبروں کو، جن حاکموں کو ہم نے بھیجا ہے، ان کی سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے. اچھا، یہ سیرت پہ عمل کیسے کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ بتائیے آپ ہمیں کہ اگر ہمیں امام حسن عسکری کا پتہ ہی نہیں ہے تو سیرت پہ عمل کیسے کریں گے؟ اب ضروری ہے کہ کچھ پڑھیں، ضروری ہے کہ کچھ سیکھیں، اور وہ مذہب شیعت اپنے قائد سے، اپنے امام سے جاہل ہو کہ جس کے یہاں ایک یونیورسٹی حسینی بھی قائم ہو، جسے مجلس کہتے ہیں. تو جہاں کچھ نہ ملے، کم سے کم دین تو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو انہی مضامین کو غور سے سن لیجئے تاکہ اتنی معرفت تو ہو جائے جتنی مذہب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. تو اسے بھی، اچھا مجلسوں کو بھی ہم نے کھو ڈالا. مجلسوں میں ہم یہ چاہتے ہیں وہ چیز ہو جو میرے بہت اچھی یاد ہو مولانا صاحب سے بھی، تاکہ میں ہاتھ تو اٹھا سکوں واہ واہ کے لیے. تو مجلسوں کو جذباتی نہیں بنائیے، مجلسوں کو درسی بنائیے. اس لیے کہ آج قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو کتاب پڑھ سکے، تو قوم کے پاس اتنا تو وقت ہے جو مجلس سن سکے. تو اگر کہیں علم نہیں ہے تو مجلسوں میں تو علم ہو. ہم مجلس کو ٹیسٹ کے لیے نہیں کرنا ہے. جس طرح شوربے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، نہاری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح پاؤ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح مجلس کا بھی ٹیسٹ ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں ہے تو اچھی نہیں ہے وہ. لیکن آپ اچھی اور بری نہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے آپ کو وہ چیز معلوم ہو رہی ہے یا نہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. بھئی یہی مجلس حسین ہے کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میں نہیں جانتا تھا. لہذا وہ امام، پہلی تو بات یہ امام کی معرفت اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تاکہ آپ ان کا احترام کریں. یعنی ائمہ کی سیرت آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ خوب احترام کرنے لگیں. احترام کرنے کے لیے سیرت نہیں بتائی جاتی، عمل کرنے کے لیے سیرت بتائی جاتی ہے. یہ ایک میرا جملہ ہے جس میں آپ غور کیجئے گا بہت. احترام کرنے کے لیے نہیں بتائی جاتی، اس لیے کہ امام تمہارے احترام کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو احترام کی کوئی کمی ہے. جو قتل بھی کرنے والا ہے وہ بھی احترام کرتا ہے، جو زہر دینے والا ہے وہ بھی احترام کرتا ہے. اور اگر تم نہ احترام کرو تو سارے حیوان احترام کر کے بتائیں گے. امام حسین تو کہتے ہیں کہ جس کو حیوان بھی پہچانتا ہو، جن بھی پہچانتا ہو، انسان بھی پہچانتا ہو، انسان نالائقی کر سکتا ہے مگر حیوان نالائقی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں میں کتنی کتنی باریک چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں، بس اس جملے سے پوری مجلس آپ سنیے. کیا ائمہ کے بارے میں آپ کو اس لیے بتایا گیا کہ آپ احترام کیجئے؟ اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہو آپ تو تب بھی احترام کریں گے. خالی امام حسن عسکری کہہ دیے احترام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ولو کچھ نہ پتا ہو. تو اس کا مطلب ہے سیرت کا منبر سے بیان کرنا اس لیے نہیں کہ آپ احترام کریں. احترام کو آپ کو ہر حال میں کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، احترام کرنا ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شرافت ہے. احترام کر کے، علیکم السلام، احترام کر کے آپ اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہیں. یہی نہیں، آپ کسی کا بھی احترام کیجئے، اپنے دشمن کا احترام کیجئے، اپنے دوست کا احترام کیجئے،
کسی ساتھی کا احترام کیجئے، تو یہ آپ کی شرافت کا تقاضا ہے احترام کرنا، ورنہ سیرت خالی اس لیے نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب سیرت معلوم ہو جاتی ہے تو احترام میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب میں بتاؤں آپ کو، آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے شاکری۔ میں منبر سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، نہیں سنے ہوں گے اس طرح کے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ اور نہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نکتہ نہیں ہے بنا ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ میں وجہ بھی بتا رہا ہوں، چونکہ نکتہ نہیں ہے۔ ذاکر وہی چیز پڑھے گا جس میں نکتہ بنتا ہو، تو آپ کو نکتے نہیں بنانے ہیں، نہ نکتے آپ کو سننے ہیں۔ سنیے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ شاکری 11ویں امام کا خادم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ جہاں امام کے دشمن اکٹھے ہوا کرتے تھے پیر اور جمعرات کے دن دارالخلافہ میں، جہاں بڑے بڑے سوار آتے تھے، بڑے بڑے دولت مند آتے تھے، بڑے بڑے اہل بیت کے متعصب آتے تھے، اور اسی حال میں بلایا جاتا تھا امام علیہ السلام کو بھی، کاہے کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے۔ مگر عزیزو یاد رکھنا، جس کو خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کون ذلیل کر سکتا؟ تو خود شاکری کہتا ہے میں نے دیکھا جب یہ کائنات کا ہجوم اکٹھا ہوتا تھا اور امام سواری پہ آتے تھے دارالخلافہ میں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے سانس بند ہو جاتے تھے، وہ جو ہمیشہ اہل بیت کی برائیاں کرتے تھے اب وہ چپ ہو جاتے تھے۔ حد ہے حد، وہ جو گھوڑوں کی آوازیں ہوتی تھی جیسے ہی امام کے قدم زمین پہ بڑھتے تھے تو گھوڑوں کی ہنہناہٹ بند ہو جایا کرتی تھی، ایسا روب۔ اور وہ لوگ جو بے عزتی کے لیے بلایا کرتے تھے، جب امام جا کے بیٹھتا تھا تو پورا مجمع احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور جب امام کے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو خدام بے عزتی کے لیے رکھے گئے ہیں وہ خود امام کی سواری لایا کرتے تھے اور احترام کے ساتھ امام کو سوار کیا کرتے تھے۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دربار تمہارا ہے، حکومتیں تمہاری ہیں، خادم تمہارے ہیں، زبانیں تمہاری ہیں، لیکن جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ علی کا لاڈلا ہے، فاطمہ کا لاڈلا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل کر کے دیکھیے کبھی آپ ایسا اجتماع کہ جہاں پہ بلایا ہو کسی کو بے عزتی کے لیے اور پھر وہ وہاں سے عزت پا کے جائے۔ اب بھی سمجھ میں نہ آئی نالائق انسان کے قدرت خدا کیا ہے۔ جس کو تم بے عزت کرنا چاہتے ہو ہم تمہارے گھر سے اسے عزتیں دے کے بھیجیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمارے راستے پہ چل کے تو دیکھو۔ بات سمجھ رہے؟ تو بلایا بے عزتی کے لیے، مگر گھوڑوں نے ہنہنانا بند کر دیا۔ اچھا ان گھوڑوں کو کس نے بتایا یہ امام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت و حکومت چھین کے لوگوں کے اوپر زبردستی حکومت کی جا سکتی ہے، مگر حیوانوں پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ چاہے بڑے سے بڑا حاکم آ جائے کوئی حیوان احترام نہیں کرتا۔ دوسری بات سنیے، متوکل کے گھر میں کچھ بطخیں پالی گئی ہیں، مرغابیاں، اور ان کا کام یہ تھا جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ اتنا چیخنا شروع کرتی تھی کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن جب امامت کے قدم پڑتے تھے تو یہ بولتی نہیں تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کے احترام کا محتاج نہیں ہے۔ حیوان پلے گا تمہارے گھر، کھائے گا تمہارے گھر، احترام کرے گا ان کا۔ کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ دو واقعے سنیا۔ تو امام علیہ السلام کسی کے احترام کے محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا احترام کرتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اور سنیے، جب بات آئی گئی تو کہتا چلو کتنی باریکیوں میں جا کے آپ کے لیے ملا۔ بادشاہ نے ایک بہترین گھوڑا
جس کی قیمت پورے عرب میں نہیں تھی، اتنا بہترین گھوڑا۔ اب یہ بتائیے جو اپنے لیے بادشاہ طلب کرے گا وہ کتنا بہترین ہوگا، بڑا عظیم گھوڑا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت گھوڑا، اور اس کی قیمت ادا کر کے لایا ہے تاکہ سواری کر سکے، اور اب جب سوار ہونا چاہا گھوڑے نے الٹ دیا۔ اب تم دنیا پہ تو حکومت کر سکتے ہو، حیوانوں پہ نہیں، اس نے پلٹ دیا۔ اور نہ کہ کسی وزیر سے تم سوار ہو جاؤ، اس کو وہ وزیر سوار ہونا چاہو اسے پلٹ دیا۔ اب بلایا گیا وہ جو سرکش گھوڑوں کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو بلایا گیا کہ کسی طرح تم اس کے اوپر سواری کر کے دکھاؤ۔ مستعین باللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے گھوڑوں کے استاد، جو ہر گھوڑے کو اپنے قابو میں لے سکے، مگر وہ بھی آئے، وہ بھی اس گھوڑے پہ سواری نہ کر سکے۔ اب ایک چاپلوس نے ایک مشورہ دیا اور کہا یہ دیکھیے دربار ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، آدمی ان کے ہیں، گھوڑا ان کی قیمت سے خریدا گیا ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس گھوڑے پر سواری کر سکے؟ ذلت دینے کے لیے ایک سپاہی نے مشورہ دیا بادشاہ کو، آپ ایسا کیجئے کہ قید خانے سے حسن عسکری کو بلائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرح ہماری مفاد میں رہے گا مسئلہ، ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اگر گھوڑے نے سواری دے دی تو اس کا مطلب گھوڑا صحیح ہو گیا، جو ہمارا مقصد ہے یہ صحیح ہو جائے، سرکش نہ رہے۔ اور اگر نہیں کر سکا تو اتنی بار سوار کرائیں گے کہ وہ پلٹتا رہے گا، اسی طرح حسن عسکری قتل ہو جائیں گے، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس کس سازش سے کس کس طرح قتل امام کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اسی بہانے سے قتل ہو جائے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے پوری حکومت پریشان ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سب پریشان ہے کس طرح قتل کریں، اس لیے کہ جہاں بھی بھیجتے ہیں وہیں ان کے لوگ قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ کل 28 سال کی عمر ہے امام کی، کل 28 سال، اور یہ جب امام بنے ہیں امام علیہ السلام تو کل 6 سال امام رہے ظاہراً، کل 6 سال، اور اس 6 سال کے عرصے میں واقعات دیکھیں کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ آئیے ایک گھوڑا لایا گیا ہے، کسی کو سواری نہیں دے رہا ہے، اچھا یہ بتائیے آپ انصاف سے کہ جو گھوڑوں کے ماہر تھے انہیں بھی سواری نہیں دی، تو کم سے کم تمہیں یہ سوچنا چاہیے وہ تو بیچارے قید خانے میں زیادہ رہے، گھوڑے پہ زیادہ بیٹھے بھی نہیں، مگر انہیں بلایا جا رہا ہے، بلائیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آئے قید سے، کیا بات ہے؟ کہا یہ ہم نے بہترین گھوڑا ہے، بڑے پیسے میں خریدا ہے، لیکن یہ کسی کو سواری نہیں دے رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا ہم سوار ہوں گے، ہم سوار ہو کے دکھائیں گے، اس لیے کہ خون ابو طالب کسی ممارست کا محتاج نہیں ہوتا۔ چلے امام علیہ السلام، کہتے ہیں جب بھی کوئی گھوڑے کے قریب جاتا تھا اس کا لگام پکڑتا تھا، وہ اتنی تیزی سے اچھلتا تھا کہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے امامت کے قدموں کی خوشبو کو محسوس کیا، اپنی گردن جھکا دی، گردن جھکا دی امامت کے ساتھ۔ دیکھیں کتنی نالا، اتنے معجزات جو آپ سن رہے ہیں وہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اگر ظرف پاک نہ ہو تو امامت سمجھ میں نہیں آتی۔ سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سنیے عزیزو، امامت سمجھ، کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ مومن کو اتنے واقعات دیکھ رہے ہیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، جب کسی کو حسد ہو، کسی کو کینہ ہو، آپ ہی کو اگر کسی سے حسد ہو جائے تو اس کی اچھائیاں آپ کو نظر نہیں آتی؟ بتائیے، اگر کوئی اچھا بھی پڑھنے والا ہو، بہترین پڑھنے والا ہو، نوحہ، جب تک آپ کے تعلقات رہے تو بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے، اور جہاں آپ سے دشمنی ہوئی اب اس کی آواز بھی بری لگنے لگی آپ کو، ہوتا یا نہیں ہوتا؟
تو اسی طرح جب بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، ظرف پاک نہ ہو، اہل بیت کے لیے اساسی شرط ہے ظرف کا پاک ہونا. یہ محبت دولت و اقتدار سے نہیں ملتی. لہذا انہوں نے کہا سواری کرو. امام علیہ السلام نے گھوڑے کا لگام پکڑا، اس کے اوپر سوار ہوئے. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ سوار ہو کے دکھایا. اب دوسرا پھر قریب جاتا ہے تو پھر سوار نہیں ہونے دیتا. اس نے اب دیکھیے بلایا کس لیے تھا؟ تاکہ ذلیل کریں. اللہ نے کیا کہا؟ جو ہماری راہ پہ چلتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا. سب کچھ تمہارا ہوگا مگر ہم اسے یہیں سے عزت دے کے بھیجیں گے. اور نے کہا یہ گھوڑا آپ ہی لے لیجئے، اس لیے کہ دوسرے آدمی کو تو یہ سواری نہیں دے گا. شاید اس توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، شاید اس گھوڑے نے زبان بے زبانی سے ان تماشائیوں کو آگاہ کر کے کہا ہو کہ میں بے شعور ضرور ہوں مگر اتنا شعور ضرور ہے کہ میں اہل کو سواری دیتا ہوں، نہ اہل کو سواری نہیں دیتا. میں اہل کو سوار کرتا ہوں اپنی پشت. اور یہی دیکھیے سوار نہیں کیا اسے کسی کو. اور اسی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے ذوالجناح کی. اس نے کسی غیر کو سواری نہیں دی. ورنہ ابن عباس اور عباس ابن عبد المطلب جو کہ چچا ہیں حضرت علی کے، جب رسول دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے دعویٰ کیا میں ہوں حقدار اور لاؤ مجھے رسول کا لباس دو. میں کہا ٹھیک ہے اگر آپ پہن سکتے ہو تو پہن کے دکھا دیجیے. اب جو رسول کا عمامہ اپنے سر پہ رکھا تو اٹھا ہی نہیں گیا، اس لیے یہ کپڑا نہیں ہے، نہیں اٹھا گیا. نہ آبا ٹھیک آئی، بوجھ اتنا لگا برداشت نہ کر سکے. اس کے بعد کہا ذوالفقار اٹھا کے دیکھ لو. ذوالفقار زمین پہ رکھی تھی، اسے بھی نہ اٹھا سکے. اس کے بعد کہا اگر ذوالجناح تمہیں سواری دے دے تو ہم تمہیں مان لیں. سوار ہونا چاہو، اس کو سواری بھی نہ دی. کہا اس کا مطلب میں اہل نہیں ہوں امامت کا. کہا دیکھو ہم دکھاتے ہیں. علی نے عمامہ رکھا، لباس پہنا، ذوالفقار اٹھائی، ذوالجناح پہ سوار ہوئے. چچا جانے لگے تو علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا چاچا ابھی دیکھو حسن بیٹا تم بڑھو آگے، رسول کا عمامہ رکھو، رسول کی ردا پہنو، ذوالفقار اٹھاؤ، ذوالجناح پہ سوار ہو جاؤ. حسن آئے، عمامہ پہنا، ردا پہنی، تلوار کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے. امام حسین کی عمر کم تھی. کہا چچا ابھی اور دیکھ کے جاؤ، بیٹا حسین تم آگے بڑھو. علامہ مجلسی لکھتے ہیں عمامہ بھی حسین کے فٹ آیا، ردا بھی حسین کے فٹ آئی، چھوٹے سے ہاتھوں سے ذوالفقار بھی اٹھا لی. اور چونکہ ذوالجناح بڑا اونچا تھا، ایک مرتبہ جب ذوالجناح نے دیکھا میرے آقا کا قد چھوٹا ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں اپنے پیروں کو آگے بڑھا دیا. پیروں کو آگے بڑھا دیا اپنے. تو میری مجلس کا موضوع سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام، تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں آئے کہ کائنات میں جتنے علی ہیں وہ سارے علی ہیں. ذرا تذکرہ تو سنیے، آپ ان کے اشرے قائم کیجئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو وہ گھوڑا ہدیہ کر دیا گیا. بعد میں پھر بھی لوگ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے. اب امام علیہ السلام کو یہ کوشش کی گئی کہ اگر انہیں جلدی سے قتل نہیں کیا گیا ہے، چونکہ ان کے چاہنے والے بھی ہیں، تو اب ایسا کرو کہ انہیں قید خانوں میں رکھو. 4 سال کی عمر ہی سے امام حسن عسکری قید خانے میں چلے گئے تھے. اچھا عمر کتنی تھی کل؟ 28 سال.
4 سال کی عمر ہی سے مدینے سے رخصت ہو لیے تھے اپنے باپ کے ساتھ جب باپ کو قید کر کے بلایا گیا. اس کے بعد باپ کے ساتھ قید خانے میں رہے. جب خود امام ہوئے تب خود قید خانے میں رہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سخت سے سخت ترین انسان کو مسلط کیا جائے اس کے اوپر. اس کے علل و اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑی علت یہ تھی کہ سب نے سنا ہوا تھا اسی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ہر ظالم کا قلقمہ کر دے گا. تو کوشش یہ تھی اسے قید خانے میں رکھو تاکہ اس کے ولادت نہ ہونے پائے. اب کتنی نگرانی کر رہی ہیں، مگر عزیزو یاد رکھیں پوری حکومت فرعون کیا موسیٰ کو روک سکی؟ جب ایک فرعون سے موسیٰ نہ رک سکے تو جو فقر موسیٰ ہو بھلا اس کی ولادت کیسے رک جاتی؟ قید خانوں میں رکھ رہے ہیں امام علیہ السلام، سخت سے سخت. اصول کافی علامہ شیخ کلینی نواب اربع کے زمانے کا آدمی شیخ کلینی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا صالح ابن وصیف. اس سے بنی عباس کے لوگوں نے آ کے کہا کہ حسن عسکری پہ شدید سے شدید ترین آدمی مسلط کرو قید خانے میں. تو اس نے کہا پہلی تو بات یہ ہے میں نے ایسے قید خانے میں رکھ رکھا ہے کہ جس میں سورج اور چاند کی روشنی نہیں جاتی اور جس میں پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے، ایسا قید خانہ ہے. اور 2 شدید آدمی رکھے ہیں پہلوان ستانے کے لیے، بالکل جاہل جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، صرف کام ہے ان کا اذیت دینا امام علیہ السلام. شیخ کلینی لکھتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے کہا اور ظلم زیادتی کر دو. کہا کیسے زیادتی کر دوں؟ جن لوگوں کو مسلط کیا ان کا حال ہی بدل گیا. کیا ہوا؟ کہا وہ جو 2 شدید ترین پہلوان بالکل جاہل جنہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ امام حسن عسکری کو بہت زیادہ ستائیں پریشان کریں، اب ان کو میں تمہارے سامنے بلاتا ہوں. بلایا. ہم نے تو تمہیں معین کیا تھا تاکہ انہیں سخت سے سخت پریشان کرنا انہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو جو دن کا روزہ رکھتا ہے رات بھر عبادت کرتا ہے. اچھا. اور اس کی عبادت کا رعب ہم پہ اتنا پڑا کہ جس نماز کو ہم جانتے نہ تھے اب ہم نماز کے بغیر رہ نہیں سکتے. سجدوں میں اضافہ ہو گیا، عبادت میں اضافہ ہو گیا، عبادت کر رہے ہیں. نے کہا اچھا. کہتے اس کی آنکھوں میں اتنا رعب ہے کہ جب اس نے ہماری طرف نظر ڈالی تو ہمارے بدن میں کپ کپی پیدا ہو گئی اور جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نہ کر سکے. چلیے ایک سخت. اب اس کے بعد کا قید خانہ بدل دو دوسرا. اب دوسرے قید خانے میں رکھا گیا سخت اہل بیت کا، حضرت امیر المومنین کا سب سے سخت دشمن نحریر، نام یاد رکھیے نحریر، اس کی قید میں رکھا گیا. اس نے امام علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ پانی اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا، امام تیمم سے نماز پڑھتے تھے. اب یہ بتائیے کتنی مصیبت کا وقت ہوا. اور حد یہ ہو گئی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا لیکن مظلوم سجدہ کرتے کرتے نہ تھکا. مستقل بارگاہ خدا. ایک دن اس کی بیوی کو رحم آ گیا، اس نے کہا تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ایسے انسان کو اذیت دے رہا ہے جسے کچھ بھی نہیں پتا ہے، صرف مصلی ہے، سجدہ ہے، بارگاہ خدا میں دعا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں اس کی سزا ہی ختم کر دیتا ہوں. وہ شیر جو کئی دن سے بھوکے رکھے گئے تھے اس نے اپنی بیوی سے کہا آج میں انہیں ایسے شیروں کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے. اور خود اپنے ساتھیوں کو لے کے دیکھنے لگا اور بڑا بہترین بڑا وہ قید خانہ جس میں وہ حیوانات شیر بھوکے پیاسے ڈالے گئے اور خود دیکھ رہا ہے دیکھتا ہوں کتنی جلدی پھاڑتے ہیں. امام کا مصلی بچھا ہوا ہے، امام علیہ السلام اٹھے، چاروں طرف شیر ہیں مگر جیسے ہی امامت کے چہرے پہ نظر پڑی سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا، سروں کو جھکا دیا انہوں نے.
امامت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا اور گردن جھکا کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد وہ جو ان کو تدریب دینے والا تھا، تمرین دینے والا تھا، سکھانے والا تھا، جب وہ داخل ہوا اسے انہوں نے پھاڑ کھایا. اب بھی امامت سمجھ میں نہ آئی. یعنی کائنات تلاش کیا جا رہا ہے سخت سے سخت آدمی، اس کو پیسہ بھی بہت دیا جا رہا ہے ایک آدمی کو ستانے کے لیے. بس عزیزو ایک درس دینا چاہتا ہوں اتنے بڑے اجتماع کو. امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت میں سخت سے سخت آدمی، بڑے سے بڑا فتنہ، بڑے سے بڑی مصیبت. مولا جب مصیبتوں میں پریشان ہو جائے تو کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا میری سیرت پڑھو. بڑے سے بڑا ستانے والا آ گیا، بڑے سے بڑا پریشان کرنے والا آ گیا، حکومتیں آ گئیں، سلطنتیں آ گئیں، لیکن میں نے اپنا مسلح نہیں چھوڑا. اب میں تمہیں درس دے کے جا رہا ہوں میرے چاہنے والوں، ہر پریشانی کا علاج ہے ذکر خدا، ہر مصیبت کا علاج ہے سجدہ، ہر پریشانی کا علاج ہے تم اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت خود کرتا چلا جائے گا. تو یہ درس نہیں ہے، یہ درس ہے عزاداروں کے لیے کہ اگر دشمنوں کو مرعوب کرنا ہے تو اپنا اتصال لوگوں سے نہ کرو، اپنے خدا سے کرو. اور جب اتصال خدا سے ہو جائے تو ناصر الدین شاہ جو متوکل کی نسل سے ہے، بادشاہوں کی نسل سے ہے، جب وہ سامرا گیا، اصل میں یہ ہے سرا من رعا، اصل تھا سرا، عربی گرامر سرا من رعا، وہی آدمی خوش ہو جائے جو شہر کو دیکھے. سامرا اتنا خوبصورت شہر تھا، اتنا خوبصورت شہر تھا کہ سرا من رعا، جو بھی دیکھے وہی خوش ہو جائے. کثرت استعمال کی وجہ سے ہو گیا سامرا، ورنہ اصل میں سرمن رائے، سرا من رعا، خوش ہو جاتے تھے دیکھ کے. تو اسی میں وہ آیا جب آبا و اجداد کا سب کچھ ختم ہو گیا اور وزراء کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا حسن عسکری کا روزہ چمک رہا ہے، لوگ کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قرات کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں. اس کے بعد اس نے کہا میرے آبا و اجداد کی قبر پہ بھی لے کے چلو. اب دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی تاریکی، غلاظت ہی غلاظت. تو کسی نے کہا حضور یہ ایک وقت میں بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک وقت میں قید میں تھے. آپ نے ان کے روزے کو بھی دیکھا اور آپ نے ان کو بھی دیکھا، حالانکہ تم پہ پیسہ بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے. ایک وزیر نے مشورہ دیا ہم بہت زیادہ دولت خرچ کر کے ان کے بھی روزے بنوائیں. تو ناصر الدین شاہ جو ان کی نسل سے تھا بادشاہ، اس نے کہا ہم چاہے جتنا بنوا لے باقی نہیں رہے گا، اور ان کے روزے کو چاہے جتنا ختم کریں یہ ختم نہ ہو سکے گا. کہا کیوں؟ سنیے عزیزو، اس کا جملہ ہے تاریخ میں کہ ان آبائی اتصلوا بالشیطان وہؤلاء السادہ اتصلوا باللہ وما کان للہ یبقى وما کان للشیطان یفنا ویزول. پوری مجلس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دولت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، مگر قبریں نہیں بنا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں بناؤں بھی تو یہ باقی نہیں رہے گی. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے آبا و اجداد کا رابطہ شیطان سے تھا، ان کا رابطہ رحمان سے تھا. جو چیز رحمان کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے، اور جو شیطان سے مربوط ہو جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان ختم ہونے والا ہے. تو عزیزو اللہ کے لیے قو، پھر امام جو درس دے رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اور سب سے بہترین جس کے ذریعے سے آپ اپنی آل کو، اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں وہ ہے ذکر محمد و آل محمد. وہ خوش نصیب ہے جس کا پیسہ اس راہ میں خرچ ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے جس سے امام خدمت لے، ورنہ انہیں آدمیوں کی کمی نہیں ہے. اور وہ جس کی ایک اشارے میں اگر اشارہ کر دے دیوار سونے کی ہو جائے تو وہ کسی کی دولت کا بھی محتاج نہیں ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو امام کے آنے تک خالی تمہیں ایک درس دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا کون ہے، ہماری راہ میں کون لگاتا ہے، ورنہ انہیں نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے نہ وہ کسی پیسے کے محتاج ہیں۔ جب امام آئیں گے تو آپ کو کسی کو دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے اجداد کے خود ہی مجالس مراسم محافل خود ہی قائم کرے گا، آپ کو اس وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر یہ دور وہ ہے کہ جس میں تمہارا امتحان ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمیں کتنا دیتے ہیں۔ بات سمجھ لیں؟ جس کا پیسہ راہ خدا میں لگ جائے اور سب راہ حسین میں لگ جائے، شکریہ کیجئے حکومت شارقہ کا کہ اس نے آپ کو اتنا عجیب و غریب موقع دیا، جو آپ سات علماء کرام، میں تو ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء کرام کو آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ ہو نہ آسمان کے خزانے سے ہو رہا ہے نہ زمین کے خزانے، یہ سارا تمہاری جیب کے پیسے سے ہو رہا ہے، تمہاری بھی جیب کا نہیں ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ دیتے وہ ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ تمہارا ہے، ورنہ تمہارا نہیں ہے۔ رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، اور دیتا ہے ان کے صدقے میں، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو آسمان برکتیں نازل نہ کرے، زمین کچھ اگائے نہیں، یہ اسی کا بیٹا حجت خدا کہ جس کی وجہ سے پھل استعمال کر رہے ہیں، زمین استعمال کر رہے ہیں، ہوا استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا میرے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی یہ شیطان یہاں بھی بہکاتا ہے آپ کو کہ جس کے ہاتھ میں 50 آیا اس کو توجہ دلاتا ہے 40 ہی دے دے تو اچھا ہے، نہیں، شیطان کی ناک کو رگڑ دیں اور جتنا بھی ہاتھ میں آئے اپنی حیثیت سے زیادہ اس کے باپ کے عشرے میں کہ جس کی وجہ سے آپ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی طاقت سے زیادہ انشاءاللہ دیں تاکہ آئندہ کی مجالس، ہر سال جو آپ مجالس کرتے ہیں اس میں آپ کا حصہ ہو، اور یہ مال جو آپ راہ حسین میں خرچ کرتے ہیں یہ باقی رہتا ہے، باقی کوئی پیسہ باقی نہیں رہتا۔ صلوات پڑھتے رہیں، جلدی جلدی دیتے رہیں۔ جلدی جلدی دیں، اپنی حیثیت سے زیادہ دیں۔ ایک منٹ، اپنی حیثیت سے زیادہ دینا، میں نے پہلے ایک لفظ کہا، چونکہ یہ پیسہ آپ کا راہ حسین میں جا رہا ہے، راہ حسین میں بھی نہیں، آپ کے لیے باقی رہے گا وہاں۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا، یہ چند اعلانات ہیں، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا آپ لوگوں سے انتظامیہ کی جانب سے بھرپور مالی تعاون کی گزارش ہے، اور اب تک جو آپ نے مالی تعاون کیا ہے اس پہ انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، آج کی نیاز جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ہے، سید محمد تقی رضوی ابن سید محمد ذکی، سید علی مظفر رضوی ابن سید محمد تقی، سید علی ہادی رضوی ابن سید محمد تقی، سیدہ محمود فاطمہ بنت سید عبدالعزیز، تہرانی فیملی، نیرومند فیملی کے مرحومین کے لیے، ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ یہ اعلان سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ کل دوپہر کی مجلس ایام ازا کے سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، انشاءاللہ دوپہر میں بعد نماز ظہرین اسی مسجد میں منعقد ہوگی، آپ لوگوں کو شرکت کی گزارش ہے، اور انشاءاللہ کل رات سے یعنی کہ بروز بدھ رات، بروز جمعرہ رات اور بروز جمعہ رات کی محفل عید زہرہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ہوگی، جس سے مولانا سید اعزاز حسین خطاب فرمائیں گے، آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے، اور انشاءاللہ ابھی مجلس کے مسائل کے فوراً بعد سلام آخر پڑھا جائے گا ماتم سے پہلے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سے بیٹھے رہنے کی گزارش ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہ سنیے، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں یا جو پیسہ آپ کا راہ خدا میں چلا گیا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے بڑا اچھا موضوع بنا دیا اور مولانا صاحب، یہ نہ دیکھا کریں آپ، صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس پیسے کے ذریعے مادر حسین کو خوش کر رہا ہوں، بس اور کچھ نہیں، صرف دل میں نیت رکھنی ہے
یہ میرا پیسہ مادر حسین کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور جس سے زہرا خوش ہو جائیں. بات سمجھ؟ تو جن لوگوں نے نہیں دیا وہ جاتے ہوئے بھی دیتے، مگر خالی نہ جائیں، اس لیے کہ یہ اس امام زمانہ کے باپ کی مجلس ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ الوداعی مجلس کل جو ہوگی اس میں مصائب ہوگا مدینے پہنچنے کا، رخصتی، تاکہ صف عزا اٹھنے والی ہے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آئیں، اور جتنا رونا ہوگا اتنا انشاءاللہ اتنا ہی روئیے گا، کیونکہ آئندہ سال کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. تو امام علیہ السلام کو سخت سے سخت قید خانے میں رکھا گیا، لیکن جس قید خانے میں بھی رکھتے تھے امام علیہ السلام اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے متاثر کر دیا کرتے تھے اسے. اب 1 سال چھوٹے، سنیے، 28 سال میں سے تقریباً 15-16 سے زیادہ سال قید خانے میں گزرے ہیں امام علیہ السلام. اور اب کچھ کرامتیں جب امام علیہ السلام کی ظاہر ہوئیں، تب امام علیہ السلام کو موقع دیا گیا گھر جانے کا، اور تب امام حجت کی ولادت ہوئی ہے. سنیے، کب زیادہ چاہنے والے پیدا ہو گئے وہ بھی سن لیے. بارش نہیں آ رہی ہے، آسمان نے اپنی نعمتوں کو روک لیا ہے، بارش نہیں ہو رہی بالکل. مسلمان آنسو بہا رہا ہے، قحط پڑ رہا ہے. 3 دن ہو گئے قحط پڑتے پڑتے. مسلمان آنسو بہاتا ہے مگر آسمان اپنے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکانے کے لیے تیار نہیں. پریشان لوگ، کریں تو کیا کریں؟ ایسے ماحول میں ہمارا بھی عقیدہ بدل جاتا ہے، بدلتا ہے واقعا. آپ چاہے کہیے نہ کہیے، لیکن مجھے پتا ہے ذرا سا کوئی آدمی جس کا مذہب نہ ہو وہ کوئی کرامت دکھانے لگے تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ حق ہے، ہم ناحق ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن عقیدہ اتنا کمزور نہ رکھیے کہ جس میں آپ ذرا سا بھی دیکھ کے آپ بہک جائیں. یہی اس دور میں ہوا کہ جب قحط پڑا، معتمد عباسی نے حکم دیا سارے لوگ نکل جائیں، نماز استسقاء پڑھیں، اللہ سے دعا کریں تاکہ بارش ہو جائے. پورا مجمع نکلا، بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، بارش نہیں ہو رہی. آخر میں ایک عیسائی، ایک پادری نکلا اپنے عیسائیوں کو لے کر صحرا میں، اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اور اب ایسی بارش ہوئی موسلا دھار کہ سارے لوگ سیراب ہو گئے. ایک دن دعا کی تو بارش ہو گئی، دوسرے دن دعا کی تو بارش ہو گئی، تیسرے دن دعا کی تو بارش ہو گئی. مسلمان جاتا ہے دعا کرتا ہے، قبول نہیں ہوتی. اچھا کیسے دعا قبول ہو؟ جو قوم امامت کو چھوڑ دیتی ہے وہ اسی طرح ذلیل ہوتی ہے. کیسے اللہ عزت دے جب تم نے اسی کے ہادی کو چھوڑ دیا؟ لوگ پریشان ہیں. حد تو یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ بعض لوگوں نے مذہب اسلام چھوڑ دیا اور یہ کہا یہ مذہب حق ہے، یہ مذہب حق نہیں ہے. اب یہ بتائیے جب سارے لوگ دوسرے مذہب پہ چلے جائیں گے تو حکومت آپ کس کے اوپر کریں گے؟ آخر میں پھر پریشانی ہوئی معتمد عباسی کو، اب کیا کریں؟ کسی نے مشورہ دیا اس کا علاج پھر صرف علی کے پاس ہے، جو اس دور کا علی ہے وہی مصیبت سے نجات دے سکتا. کہا ٹھیک ہے اسے ہی لے آؤ. خود گئے، جا کے کہا کہ آپ کے نانا کی امت بہکی جا رہی ہے، آپ کے نانا کے دین کے بچا لو، مسلمانوں کو بچا لو، ورنہ مذہب اسلام صف ہستی سے مٹ جائے گا، عیسائیت غالب آ جائے گی. امام علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ قحط پڑا ہوا ہے، مسلمان دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، عیسائی دعا کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے. دیکھیے اب یہ بتائیے، آپ اسے یہ نہ کہیے بادشاہ کی مدد کو گئے. دنیا میں کسی دور کا بھی علی ہو وہ دین کی مدد کے لیے گیا ہے، کسی اور کی مدد کے لیے نہیں گیا ہے. تو امام علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے بعد صحرا میں پہنچے، سارے مسلمان موجود ہیں. انہوں نے کہا اس سے آپ دعا کرواؤ. اب اس نے دعا کرائی تو بادل چھانے لگے.
امام علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے لے لو۔ اب وہ گیا، ہاتھ میں سے اس کے نکالا، لے کے آ گیا، کہا اب دعا کرو۔ اب اس نے دعا کرنا شروع کی، پہلے بادل آ رہے تھے، اب سارے بادل چلے گئے۔ معتمد عباسی نے کہا کہ حسین عسکری یہ بتائیے یہ کرامت کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب پورا مجمع جو پہلے دوسرا مذہب اختیار کر چکا تھا وہ آ گیا اب امام کی طرف، سارے معتقد امامت ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا مجمع کسی اور کا، قصیدہ کسی اور کا۔ اب ہر آدمی اب نہ کوئی بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے، نہ اقتدار کو دیکھ رہا ہے، نہ سلطنت کو دیکھ رہا ہے، سارے کے سارے متوجہ ہوئے امامت کے قدموں کی طرف۔ امام علیہ السلام نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ کسی قبرستان سے گزرا تھا جس میں کسی نبی کو دفن کیا گیا تھا، اس نے نبی کی ایک ہڈی لے لی، جب اس نبی کی ہڈی کو آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے تو ابر رحمت برسنے لگتا ہے۔ کہا اچھا۔ امام علیہ السلام نے صاف کپڑا لیا، اس ہڈی کو دفن کیا، اور اس کے بعد کہا دیکھو اب ہم دعا کرتے ہیں۔ پورا مجمع بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی ہاتھوں کو اٹھانا سنیے یہاں سے تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ ابھی امام نے ہاتھ اٹھائے تھے، بادل آنے شروع ہوئے، مسلمان خوش ہوئے یہیں برسے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں ملک میں برسے گا، یہ بادل کا ٹکڑا فلاں شہر پہ برسے گا، یہ فلاں جگہ پہ برسے گا، اور اس کے بعد کا اب جو آ رہا ہے وہ یہاں برسے گا۔ خالی بادلوں کو نہیں بتایا، کس ملک میں برسے گا، کس شہر میں برسے گا، کس دیہات میں برسے گا، کس جگہ برسے گا۔ اب پہچانو علم امامت کیا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس علی کا بیٹا ہے جو میدان جنگ میں بھی جب تلوار چلاتا ہے تو نسلیں دیکھ کے چلاتا ہے۔ جو نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتا ہوں میدان جنگ میں، اس کا لال آیا ہے یہاں کے اوپر۔ اب امام علیہ السلام کی کرامت لوگوں کے اوپر آیا ہوئی۔ واقعہ بالکل چھوٹا سا ہے۔ ہڈی کس کی تھی؟ کتنے مسئلوں کو حل کیا امام علیہ السلام نے کہ ہم ہیں قید خانے میں، بادشاہ برسر اقتدار، اگر تمہیں دیکھنا ہے حق کون ہے تو یہ دیکھنا اگر امامت حکومت کے سامنے جھکے تو یہ حق ہیں، اور اگر پوری بادشاہت ہماری طرف جھکے تو اس کا مطلب ہے امام کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں بنتا، امام امام ہوتا ہے چاہے قید خانے ہی میں کیوں نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ امام نے کہا نبی کی ہڈی ہے، اچھا جب نبی مر گئے تو فائدہ کیا ہے؟ کہا نہیں، نبی جتنا زندگی میں فائدے مند ہوتا ہے اتنا ہی مرنے کے بعد فائدے مند ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھایا، نبی تم جیسا نہیں ہے، اگر نبی تم جیسا ہے تو بارش کر کے دکھوا دو۔ اور جب اس ایک ہڈی کی کرامت یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں آخری جملہ مجلس کا، جب یہ کس کی ہڈی ہے؟ نبی کی۔ لیکن جب میں نے دعا کی تو میں نے نبی کی ہڈی نہیں لی، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میں تمہیں بتاؤں میں اس کا باپ ہوں جس کے پیچھے نبوت نماز پڑھے گی۔ جس کے پیچھے نبوت بھی جھک جائے اسے حسن عسکری کہتے ہیں۔ بس سمجھ رہے؟ امام ہوتا ہے، مجھے پہچانو میں خون زہرا ہوں، میں علی کا لال ہوں۔ اتنی پریشانیاں، پھر قید میں ڈال دیا گیا امام علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک زہر دیا گیا، کھانا تیار کرایا گیا، امام کو زہر دیا گیا۔ کیسا زہر؟ جس سے امام کا بدن بالکل پیلا ہو گیا۔ آج کی مجلس میں خصوصاً آپ کو پرسہ دینا وقت کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارا امام یتیم ہوا،
کون؟ وہ امام جو پہلے ہی سے رو رہا ہو. کبھی کربلا کو روتا ہے، کبھی بیویوں کی چادر کو روتا ہے، کبھی علی اصغر کے گلے پہ روتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے زمانے نے اتنی دیر میں پیدا کیا، ورنہ کاش جد مظلوم میں تمہارے ساتھ ہوتا. اور میں آنسو نہیں بہاتا ہوں، بدلت دموع دما، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، خون نکلتا. کیسے بھول جائے زینب کی اسیری، کیسے بھول جائے زینب کی بے پردگی، کیسے بھول جائے. اچھا یہ بتائیے، جب امام حسین علیہ السلام خود خواہش کریں کیا، اے بیٹا سجاد، جب مدینے جانا میرے شیعوں کو سلام کہنا. نہیں، جملہ سنی، آپ کھا کے سلام کرتے ہیں، آپ پی کے سلام کرتے ہیں، آپ اچھی جگہ بیٹھ کے سلام کرتے ہیں، لیکن حسین نے کب سلام کیا؟ یہ بیٹا سجاد، جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام. بھوکا ہے، پیاسا ہے. خود انصاف سے بتائیے آپ کس وقت یاد کرتے ہیں؟ مثلا ہم ہر طرح کا عیش ہمارے پاس ہے، اب ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن حسین پہ ہر طرح کا ظلم تھا، یاد کر رہا اپنے شیعوں کو. ایک بات ہے بس میں آپ کے احساس جگانا چاہتا ہوں، اور پورے سال تک روتے رہیں گے اس جملے کے اوپر. وہ جملہ کیا ہے؟ اے بیٹا سجاد، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. تو جو بات شیعوں سے کہی جا رہی ہے اسے امام زمانہ نہیں جانتے؟ جانتے یا نہیں جانتے؟ بات کا فقرہ سنو. میرا سلام کہنا اور ایک بات کہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. نہیں، آگے بڑھیے. آسمان انشاءاللہ رونے کی آواز قبر زہرا تک جائے گی، اور کربلا تک جانی چاہیے آپ کی آواز رونے کی. جو جملہ ہے بعد کا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. کیوں؟ کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کس طرح فوج جفاکار سے پانی مانگ رہا تھا. تو جس پہ آج اتنا روتے ہیں، جب امام زمانہ سنتے ہوں گے پریشان ہے علی اصغر کا انتقام لینے کے لیے. آج وہی وقت کا امام یتیم ہو رہا، وہ وقت آ گیا. عقید سنیے، عقید امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم ہے. کہتے جب امام کا آخر وقت آیا تو امام علیہ السلام نے کہا، عقید میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے زہر دے دیا گیا ہے، زہر کا اثر میرے پورے جسم میں ہو گیا ہے. کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا عقید مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. کہتے میں پانی لانے والا تھا کہ ان کی زوجہ آئی، انہوں نے پانی لیا، ابھی پانی پلانا چاہا، امام کے ہاتھ کانپے، پانی زمین پہ گر گیا. بس آپ کو روکنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا آپ روئیں گے اس بات کے اوپر. خالی تصور کیجئے، پانی مانگا، پانی ملا، ہاتھ کانپے، پانی گر گیا. اس کے بعد کا عقید دوسرے حجرے میں میرا بچہ بیٹھا ہے، اسے بلا دوں. 5 سال کی عمر ہے امام زمانہ کی اس وقت. عقید گیا، بچے کو لے کے آئے. روایت کہتی ہے، وہ سنیے روایت کیا کہتی ہے. جیسے امام حسن عسکری نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا، رونا شروع کیا. روئے، بآواز بلند روئے. کیوں روئے؟ چھوٹی سی عمر میں میرا بچہ یتیم ہو رہا ہے. مولا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، نہ کوئی تازیانے مارے گا، نہ کوئی پانی بند کرے گا. اسی طرح حسین سکینہ اسی طرح میرا آقا حسین سکینہ کو دیکھ کے روتا تھا، لیکن پتا ہے آج تو میرے سینے پہ سوتی ہے، لیکن کل شمر کے تازیانے ہوں گے.
کوئی گوشوارے چھین لے گا، کوئی تماچے مارے گا۔ لہذا امام کو دیکھ کے روئے، پھر اپنے بیٹے سے کہا میرے لال مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ امام زمانہ نے کوزہ آب لیا، باپ کو پانی پلا دیا، باپ نے پانی پی لیا۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو، بیٹے کو پانی کے لیے کہا تو پانی تو مل گیا، مجھے کربلا کا بیٹا یاد آ گیا، سید سجاد۔ جب کوئی نہ رہا، اے بہن زینب ارے مجھے میرے لاڈلے سے ملا دو۔ زینب لے کے چلی، بھائی کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لائی جس میں سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، میرے لال تیرا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی زین العابدین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، بدن پہ زخم لگے ہیں۔ فوراً پوچھا چچا عباس کہاں گئے، بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ اے میرے لال کوئی نہیں بچا۔ سنیے عزیزو، آخری مجلس ہے کل کی اور اب کی، صف اعضا اٹھنے والی ہے بعد میں، پھر کل دوپہر میں، اور اب سن لیجئے میرا دل چاہتا ہے تاکہ میں بھی خوب دل کھول کے روؤں، آپ بھی خوب دل کھول کے روئیے۔ کیا بیٹا اب کوئی نہیں رہا تمہارے اور میرے علاوہ؟ روایت کہتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی پی لیا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، دم توڑ دیا، لوگوں میں کوہرام مچ گیا، دھوم سے جنازہ اٹھا، دکھاوے کے لیے حکومت بھی آئی، بیٹے نے نماز بھی پڑھی، نہیں عزیزو نماز بھی پڑھی، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ ارے جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا جنازہ ایسے ہی اٹھتا ہے، اسے کفن بھی ملتا ہے، لیکن ہائے رے حسین، کربلا کا میدان، فضہ کہتی ہے بی بی قیامت آنے والی ہے۔ شہزادی کہتی ہے فضہ میرا بھائی ذبح ہو گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، اصغر کا گلا چھٹ گیا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کہا نہیں شہزادی، پسر سعد نے حکم دیا ہے لاشوں کو اکٹھا کرو، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے شہزادی ارے میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے یہاں کوئی شیر رہتا ہے۔ فضہ نے اس شیر کو پکارا، وہ شیر آیا جس کا نام حارث تھا، فرزند رسول کے جنازے کے پاس بیٹھ گیا۔ پسر سعد نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی لاشا پامال نہ کرے، لیکن جب شام ہو گئی شیر واپس گیا۔ پسر سعد نے حکم دیا اچھا موقع ہے، حسین کا لاشا پامال کر دو۔ ابھی پامال کرنا چاہتے تھے، حبیب کے رشتہ دار آئے، لاشا اٹھا کے لے گئے، حر کے رشتہ دار آئے، لاشا اٹھا کے رہ گئے۔ زینب خیمے کے پاس تھی، ایک مرتبہ حکم دیا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جب زینب کا بس نہ چلا، مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا اے نانا، آپ پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، یہ تیرا حسین جسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سنیے، لوگ آئے، ظاہراً تعزیت پیش کی امام زمانہ کو، کسی نے سینے سے لگایا، کسی نے گلے سے لگایا، چونکہ امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھ رہا ہے نا، سب لوگ احترام کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں آیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، لیکن ہائے رے سید سجاد، ہائے رے سکینہ، ہائے رے زینب۔ غولی کہتا ہے، سنیے، امام زمانہ کو اس طرح پرسہ دیا، اور سید سجاد بیٹے کو کیسے پرسہ ملا، سکینہ کو کیسے پرسہ ملا، بہن کو کیسے پرسہ ملا۔
خولی کہتا ہے مختار کے سامنے، جب مختار نے پوچھا خولی تو نے کیا کیا ظلم کیے، کہا مختار سن نہیں سکے گا، کہا کیا، کہا جب حسین قتل ہو گئے، شام غریبہ آئی، پسر سعد نے حکم دیا جاؤ سب کچھ لوٹ لو، لوگ آئے سب کچھ لوٹنا شروع کر دیا، میں تھوڑا سا دیری سے پہنچا۔ سنیے، اے امام زمانہ بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں پرسہ اس طرح ملا، 5 سال کی عمر میں، ذرا سکینہ کو دیکھیے پرسہ کیسے ملا۔ نہیں، رونے کی آواز کربلا جائے گی۔ سنیے، ایک آخری مجلس ہے کل کی اور آج کی، رات میں آخری مجلس ہے یہ، اس کے بعد محفلیں ہوں گی۔ سنیے کیسے خولی کہتا ہے کہ مجھے دیر ہو گئی پہنچنے میں، جب میں اس وقت پہنچا جب سب کچھ لٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ میرے بھی تو ہاتھ آنا چاہیے، میں آیا ہوں لوٹنے کے لیے۔ تو میں نے کیا دیکھا، 4 برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں گوہر ہیں، جب بھی کوئی سپاہی بڑھتا ہے بچی پہ رحم کھا جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تجھے کچھ نہ ملے تو تیری بچی کے لیے یہ گوشوارے ہونے چاہیے۔ میں اس بچی کی طرف بڑھا جس کا نام سکینہ تھا، ابھی بڑھنا چاہتا تھا، اس بچی نے کہا تجھے کیا چاہیے، کہا تیرے کانوں سے گوشوارے چاہیے، کہا کریم کی بیٹی ہوں دے دوں گی، زبردستی نہ کرنا۔ سکینہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خولی کہتا ہے میں 1 قدم آگے بڑھتا تھا، سکینہ 1 قدم پیچھے ہٹتی تھی، میں 1 قدم بڑھاتا تھا، سکینہ 1 قدم پیچھے ہٹتی تھی۔ ایک مرتبہ بچی نکالنا چاہتی تھی، جب نہیں نکلا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے اس کے گوشواروں کو چھینا، کان زخمی ہو گئے، اس نے فرات کا رخ کیا۔ چچا سونی عزیزوں، اس وقت بھی عباس کو پکارا۔ اس کے بعد میں خیمے میں پہنچا، سارے خیموں میں آگ لگ گئی تھی، ایک خیمہ تھا جس میں حسین کا بیٹا عابد بیمار لیٹا ہوا تھا۔ جب مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے اس کے نیچے سے بستر کھینچا، مختار بے ہوش ہو رہا ہے، اور جب میں نے اس کے نیچے سے بستر کھینچا اس نے بھی ایک ہی آواز دی، چچا۔ بس آخری جملہ سنیے، اور زینب کبریٰ کے روزے تک آواز پہنچا دیں رونے کی۔ آخری جملہ سنیے، سب کی چادریں چھن چکی تھی مختار، مگر ایک بی بی تھی خیمے میں، اس کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے سوچا سب کی چادریں چھن گئی، میں اس کی چھینوں۔ ایک مرتبہ میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے دیکھا کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ، جس کی چادر کو کسی نے نہیں چھینا۔ 55 سال کی عمر تھی زینب کی۔ میں نے ایک مرتبہ چادر پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا۔ ارے جب میں نہ چھین سکا میں نے